وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا إِلَى آیہ. صدر جلسہ امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو پانڈیچیری، مہمان خصوصی فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث، ذمہ داران صوبائی مقامی جمعیت اہل حدیث، علماء اور سامعین، اور خاص کر مجھے جو دعوت دیے ہیں سیکریٹری جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو اور پانڈیچیری الشیخ عبد الواحد عمری مدنی حفظہ اللہ. سامعین کرام، خواتین و حضرات، ماشاءاللہ، میں جو آیت پڑھا ہوں، جس جمعیت سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہے، بچہ بچہ اس آیت کو جانتا ہے، اور اگر علماء کی مجلس میں اس آیت کو تلاوت کی جائے تو فوراً کہیں گے کہ یہ تو عام موضوع ہے. ہاں، تو یہ عام موضوع ہی میرا موضوع ہے، یعنی اتحاد. جو آیت بہت عام ہو جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی افادیت کم ہو گئی ہے، ورنہ دیکھا جائے تو آج کے حالات میں انہی آیتوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. بلکہ ہم اور آپ جس پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں، یا جس کے ہم اور آپ داعی ہیں، اس کا وجود ہی ہوا تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر سارے انسانوں کو جمع کر رہا. لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر سارے انسانوں کو جمع کرنا، کیونکہ انسانوں نے جو الگ الگ خدا بنا لیے ہیں، اگر ان کے سامنے اللہ کی صفات اور ساری چیزیں بیان کی جائیں تو وہ سارے خدا بیکار ہو جائیں گے. تو ایک اللہ پر سارے انسانوں کو جمع کرنا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سارے مسلمانوں کو جمع کرنا. کیونکہ جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پیش کریں گے تو جتنی شخصیتوں کے نام پر جماعت، جمعیت، یا جو کچھ بھی بنی ہے، سب پھیکے پڑ جائیں گے. گویا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکم عرش والے کا، طریقہ مدینے والے کا، بس یہی دو چیزیں ہونی چاہیے. کیونکہ یہ دو چیزیں اگر ہیں تو ان کے سامنے ساری کتابیں، سارے طریقے، سارے اصول سب فیل ثابت ہو جائیں گے. تو اس جماعت اور جمعیت کا اصل مقصد، اصل مرکزی چیزیں جو تھی وہ یہ کہ قرآن، حدیث، اتباع سنت، اس پر اپنے لوگوں کو جمع کرنا. مجھے ایسے وقت میں ایک واقعہ یاد آ رہا جو اسی مدراس میں تقریباً 1820
یا 1920 1820 ہی ہوگا، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، غالباً 1920 یہی کچھ وقت ہوگا، صحیح وقت ڈیٹ جو ہے یاد نہیں آ رہا، لیکن 20 تو ضرور ہے، 1918۔ مدراس میں قادیانیوں کا ایک بہت بڑا جلسہ تھا، اور قادیانیوں سے مناظرہ کرنے کے لیے حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تھے، 1918 یا 20 ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت مدراس میں مسلمانوں کا سارا ساز و سامان، تہذیب، کلچر ٹرپلیکن ہوا کرتا تھا، دیکھنا ہو خریدنا ہو تو لوگ وہیں جاتے تھے۔ تو مولانا بھی وہاں گھوم رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو ایک دکاندار جس میں مولانا گئے تھے اس نے پوچھا آپ کو دیکھ کر کہ مولانا یہ 5ویں جماعت کون سی ہے؟ کیونکہ اکثر یہاں 5ویں جماعت بھی کہتے ہیں، ہر اسٹیٹ میں الگ الگ نام ہیں ان کے، کہیں سلفی ہیں، کہیں محمدی ہیں، کہیں اہل حدیث ہیں، کہیں وہابی ہیں، کہیں کچھ، یعنی جتنے نام ہو۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالب علم میں لکھا ہے کہ اس جماعت کے سارے نام ویسا ہی ہیں جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ ناموں سے پکارتے تھے، لیکن آپ کا نام صرف محمد اور احمد تھا، اسی طرح اس جماعت کا نام صرف حدیث پہ عمل کرنا۔ آپ چاہیں تو چیک کر سکتے ہیں غنیۃ الطالبین میں۔ تو گویا ہر دور میں الگ الگ نام سے پکارا گیا اس کو۔ تو اس نے کہا کہ یہ 5ویں جماعت کون سی ہے؟ بہت سے لوگ 5ویں جماعت بھی کہتے ہیں جمعیت اہل حدیث کو۔ تو مولانا کی عادت تھی کہ اگر علمی مجلس ہو تو علمی جواب دیتے تھے، عوام ہو تو عوامی زبان میں ایسی بات کہتے تھے کہ پھر سامنے والے کے دل میں کوئی سوال ہی پیدا نہ ہو۔ تو مولانا نے اس دکاندار سے کہا تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5 انگلیاں۔ تم اگر کسی کو مارو گے تو کیسے مارو گے؟ آپ کسی کو ماریں گے تو کیسے ماریں گے؟ کیسا کریں گے آپ؟ ایسے تو نہیں مارتا کوئی بھی، اگر ہم ایسا ماریں گے تو ہماری ہی انگلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ 4 انگلیوں کو جمع کر کے 5واں ایسا جمع کر لو، اب کسی کو مارو تو بہت بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ تو یہ 5واں ہے، یہ 4 کو جمع کرنے کے لیے آیا، یعنی ساری امت کو ملانے کے لیے آیا، ساری امت کو ملانے کے لیے آیا۔ تو ہمارا وجود سب سے پہلے لا الہ الا اللہ میں اللہ کے نام پر سارے انسانوں کو دعوت توحید بھی دینا ہے، متحد بھی کرنا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مسلمانوں کو متحد کرنا ہے۔ یہ ہمارا بیسک ہے، ہماری مرکزی چیزیں، کیونکہ اگر آپ کسی اور چیز پر متحد کرنا چاہیں گے تو نہیں ہو پائے گا۔ ہر آدمی اپنے اپنی کتاب پیش کرے گا، لیکن جب ہم قرآن پیش کریں گے تو اس کے مقابلے میں کوئی کتاب صحیح نہیں۔ اور اسی طرح انسان ہر آدمی اپنا اپنا طریقہ پیش کرے گا، لیکن جب ہم نبی کا طریقہ پیش کریں گے تو نبی کے طریقے کے سامنے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سب سے بہتر طریقہ نبی کا طریقہ ہے۔ تو اب اس وقت تھوڑی دیر کے لیے ہم سارے انسانوں کا نہیں، صرف مسلمانوں کا بھی نہیں، خود آپس کے اتحاد کے بارے میں تھوڑی سی باتیں کر لیں گے۔ ویسے سب سے کم علم میں ہی ہوں جتنے خطابات ہو رہے ہیں۔ میں 5 بجے فارغ ہوا، شیخ مجھے بولے تھے تو میں کہا میں مغرب سے پہلے نہیں آ سکتا، دوسری مصروفیات تھی۔ تو 5 بجے فارغ ہوتے ہی 5 سوا 5 بجے میں آن لائن دیکھنے لگا، تو سب سے پہلے شیخ اسد اللہ صاحب کی تقریر ہو رہی تھی، غالباً 5:30 تھا، وہ بھی ماشاءاللہ بہت۔ اس کے بعد امیر محترم کی تقریر ہونے لگی، فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ کی، تو میں سمجھا شاید میں غلط ٹائم تو نہیں دیکھ لیا کہ پروگرام مغرب تک ہی ہے، کیونکہ شیخ آئے تھے تو میں سمجھا ان کی تقریر سب سے آخر رہ گئی اور ہم جا کے سنیں گے، کیونکہ شیخ سے ہم ایک تو علاقے کے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ذرا دور سے دیکھا جائے تو رشتے میں بھی آ جاتے ہیں ہم لوگ۔ اور ابھی ہمارے گاؤں میں 2 بڑے پروگرام ہوئے تھے، تو ایک میں تو شیخ پہنچے، ایک میں اپنے فرزند کو بھیجے تھے، سسوا جو ہماری بستی ہے، تو اس لیے میں خاص کر اسی کے لیے آیا۔ لیکن شیخ نے کہا کہ نہیں، جب آپ آ رہے ہیں تو چند منٹ بہر کا مختصراً یہ
اصل میں انہوں نے ٹائم مجھے زیادہ دے دیا اور میں جیسے کم علم کے لیے اتنا زیادہ وقت مناسب نہیں ہے، تو اسی لیے دوسری چیزوں میں بھی آپ کا وقت لے لینا چاہ رہا ہوں۔ تو اس وقت اتحاد کے لیے ہم اور آپ ہیں، اور یہ اتحاد کا سب سے بڑا ذریعہ کتاب و سنت ہی ہے۔ لیکن ذرا ہم اور آپ دیکھیں کہ جس توحید کی دعوت ہم لوگ دے رہے ہیں، یہ توحید کے نام پر سب کو اکٹھا کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا خود وحدت کے شکار ہو جا رہے ہیں؟ کیونکہ میں سب کے ساتھ رہا ہوں، اور یہاں مدراس میں بھی دوسری جماعتوں کے بھی علماء، خواہ وہ کسی بھی جماعت کے ہوں یا کسی بھی فکر کے ہوں، میں کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ندوی ہوں، قاسمی ہوں، مظاہری ہوں یا لوکل جو کاشفی ہیں، سب کے ساتھ میں رہا ہوں۔ جب میں اپنے علماء کو دیکھتا ہوں تو صلاحیت کے اعتبار سے، خواہ بولنے میں ہو، لکھنے میں ہو، درس و تدریس میں ہو، زبان میں ہو، الحمدللہ نمبر 1 ہے۔ اور کچھ جو گروپ ہیں، خاص کر جمعیت کے اور عمری حضرات کے، اس میں دیکھتا ہوں مضامین ماشاءاللہ سب ایک سے ایک صاحب علم ہیں، عربی زبان پر ہو، اردو زبان پر ہو، تمل سے تو مجھے اتنی زیادہ واقفیت نہیں ہے، لیکن 2-3 لوگ ہیں جو ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں، تمل والے بھی، ان کی محنتیں ہوں۔ لیکن یہ ساری محنتیں صرف ایک چیز پہ بیکار ہو جا رہی ہے کہ ہم لوگ ایک عمارت تو ہے، سب کچھ ہے، بلڈنگ ہے، آفس ہے، سب ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں ہم جو دل سے ساری چیزوں سے امیر کا یا جماعت کا یا جمعیت کا 100% احترام یا ان کی ماتحتی یا ان کے کاموں پر لبیک یا ان کے کاموں سے مطمئن ہم نہیں رہتے؟ جبکہ میں دوسری، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی، نہ کچھ بیسک ہوتا ہے، نہ علم ہوتا ہے، نہ کچھ نہ کہیں، لیکن ایک آدمی جب کہہ دیا امیر یا دوسرا کوئی، تو پھر تیسرا کوئی منہ کھولنے والا نہیں ہوتا۔ یہ میرے تجربات ہیں اس شہر میں، تقریباً 88 سے ہوں میں، اور ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں کہ میرے تعلقات سب سے ہیں، وہ مالدار طبقہ ہو، غریب طبقہ ہو، مڈل طبقہ ہو، علماء کا طبقہ ہو، تاجروں کا طبقہ ہو، سب جانتے ہیں، جو بھی پیچھے بیٹھے ہیں کرسی میں ہمارے ذمہ دار لوگ سب جانتے ہیں، نوجوان بھی جانتے ہیں۔ میں سب جگہ ان چیزوں کو نوٹ کرتا ہوں کہ جتنی صلاحیت، جتنا علم، اور الحمدللہ سنت کی پابندی بھی جتنی ہمارے لوگوں میں ہے، ہمارے علماء میں یا ہمارے ذمہ داروں میں، دوسری جگہ ہیں ظاہری صرف چیزیں، علم کی بھی کمی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہاں ایک ذمہ دار اگر کوئی قانون بنا دے یا کوئی پروگرام بنا دے یا کوئی اصول بنا دے کہ یہ کام اتنے دنوں میں کرنا ہے، کوئی اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ جبکہ ہمارے پاس ماشاءاللہ خود اس شہر میں، اب دوسری جگہ کا چھوڑیے، میں تو دوسری طرف اب صرف مدراس کی بات کرتا ہوں، مدراس میں بھی اس وقت جو علماء ہیں ماشاءاللہ، ایک وقت تھا کہ گنے چنے لوگ تھے، گنے چنے لوگ، جو بڑے لوگ ہیں وہ گواہی دیں گے، گنے چنے لوگ، اگر شولے اٹھائیں گے تو صرف عمری مول صاحب، اس کے بعد عبداللہ صاحب، اس کے بعد کون تھے؟ کوئی نہیں تھا۔ لیکن ماشاءاللہ اس کے بعد کتنے بڑے بڑے علماء آئے، شیخ آئے، ساری چیزیں آئیں، یہ بھی آئے، اور ایک جو مرحوم ڈاکٹر آر.کے. صاحب مرحوم وہ تھے، اور بھی اس وقت ہیں، شیخ اسد اللہ ہیں، شیخ عبدالسلام ہیں، انصر مکی صاحب ہیں، یہ کتنے، حافظ عبدالغنی صاحب ہیں، یہ سب اپنے اپنے فن میں زبردست صلاحیت رکھتے ہیں۔ پھر اتنے نوجوان بھی نہیں تھے اس وقت، ہاں ایک زمانہ تھا شولے میں نوجوان تیار ہوئے، لیکن جب ہم لوگ اس کو صحیح راستہ نہیں دکھائے تو سب وہ دوسری جماعتوں میں چلے گئے، TNTJ INTJ اور بلا TJ، وہ سب کون نوجوان گئے؟ سب ہمارے نوجوان گئے، جن لوگوں کو ہم لوگ تیار کیے تھے، سب کچھ ہوا تھا، لیکن کوئی ایک چیز نہیں تھی تو سارے نوجوان وہاں چلے گئے۔ لہذا آج الحمدللہ اس وقت علماء بھی زیادہ ہیں، عمراء بھی ہیں، سب ہیں، بلکہ بعض عمراء تو اس لیے ہم سے دور ہو گئے
کہ ہمارے پاس کوئی کسی کی سنتا نہیں تھا، ہر آدمی کی الگ الگ رائے ہوتی تھی، ہر آدمی الگ الگ باتیں کرتا تھا، ایک عمارت ایک ساری چیزیں نہیں تھی. اس لیے بعض عمراء جو بہت کچھ کر سکتے تھے وہ صرف ہم لوگوں کے آپس کے ایک دوسرے کی وجہ سے وہ چلے گئے یہاں سے. حالانکہ ان کا پورا خاندان جمعیت کی بنیاد رکھنے والے لوگوں میں سے تھے. شہر کے بڑے بڑے کالج کی بنیاد رکھنے والے اپنی جماعت کے لوگ تھے. میں کھلے الفاظ سے آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی ممبر سے بھی کہہ چکا ہوں، اور میں اومیت کے ایک ممبر میں لکھ بھی چکا ہوں. نیو کالج کے بانیوں میں مولانا نذیر حسین صاحب تھے، مولوی نذیر حسین صاحب، جو ان کا گھر یہی تھا پہلے، جو عمران حسین صاحب کے دادا کہلائیں گے، ہے نا شیخ؟ وہ نیو کالج کی بانیوں میں سے. MWA مسلم وومن ایسوسی ایشن جو اسکول ہے، اس میں سب سے زیادہ خرچہ کرنے والی بیگم شافیہ نذیر حسین صاحبہ ہیں مرحومہ. SIT ہمارے مولوی نذیر حسین صاحب، آڈیٹر عبید اللہ صاحب، یہ سب اہل حدیث تھے. انہی لوگوں نے SIT کو قائم کیا، نیو کالج سے نکل کر SIT قائم کیا. لیکن آج ان پورے اداروں میں کہیں بھی آپ کو جگہ نہیں ہے. انجمن کی مسجد جو بنی ہے اس کی بنیاد رکھنے میں آڈیٹر عبید اللہ صاحب اور جسٹس بشیر احمد سعید صاحب، دونوں اہل حدیث. جائیے، ابھی بھی بورڈ لکھا ہوا ہے 1969 میں. اور وہ بھی کس کو لا کے رکھے؟ ایک سعودی امبیسڈر انس یوسف یاسین، اس کے ہاتھ سے رکھا گیا پورا خرچہ ان کا. تو ایسے ساری چیزوں پر ہمارے خدمات ہیں. لیکن آج ہم اور آپ صرف آپس کے چھوٹی چھوٹے لوگ، میں کھلا کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے، اور عبداللہ صاحب بول بھی دیے ہیں، اسی لیے آپ کو یہ ٹاپک دے رہے ہیں کہ آپ کھلا طریقے سے بولیں گے. تو میں کھلا کر رہا ہوں کہ وہی لوگ جو شاگرد ہیں، کوئی دوسرے بھی نہیں، انہی لوگوں سے سیکھے ہیں، آج وہی لوگ ان کی زبانوں پہ ہی اختلاف اور کی باتیں ہوتی ہیں یا اختلاف کی بو آتی ہے. میرے بھائیوں، یہ کام کرنے کا طریقہ نہیں ہے. اختلاف سے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے. اختلاف ہونے کے بعد جب ہم کام کرتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا، للہیت نہیں ہوتی ہے، ہمارا نفس ہو جاتا ہے. اختلاف کے بعد جب ہم کام کرتے ہیں اس میں کامیابی بھی نہیں ملتی ہے. کیوں اس آیت میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ میں ایک بار اتحاد کا حکم، 2 بار اختلاف سے روکا گیا ہے؟ اختلاف اتنا زیادہ نقصان دہ ہے. کیوں ہم اور آپ جب ہم کتاب و سنت کہتے ہیں تو کیا اس کے ساری چیزیں صرف نمازوں کی سنتیں، روزے کی اسی میں ہے؟ امیر کی اطاعت یا ذمہ داروں کی اطاعت، یہ سب کیا احادیث میں نہیں ہے؟ کیا اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے سب کچھ جانتے ہوئے، علم رہتے ہوئے، سب کچھ رہتے ہوئے دوسرے کی اطاعت میں رہنا کیا اسلام نہیں سکھاتا؟ سکھاتا نہیں سکھاتا ہے. کیوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا گیا لو کان نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ارے میرا درجہ اتنا بڑا تو چلو میں اپنا یہ کر لوں. نہیں، وہ اطاعت تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ کم تھا، لیکن انہوں نے بھی نہیں اطاعت، امیر کی اطاعت بھی. ہماری آسانی سے وہ آیتیں پڑھ دیتے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، لیکن کہاں تک ہم اس کے اوپر عمل کرتے؟ چھوٹے چھوٹے نوجوان بھی ماشاءاللہ، برا مانے یا کچھ بھی، یہ حقیقت ہے. شاید اس سے پہلے یاد آ رہا ہے HWGC میں آپ ہی نے مجھے بلایا تھا اور موضوع دیا تھا کہ علماء کا احترام کیسے کریں. تو میں نے اس وقت بھی کھلا کہا تھا کہ یہ جو شخصیات ہیں، ان کا علم، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کا درجہ، خود شیخ انیس صاحب کے جو ہے وہ شاگرد کتنے، شاگردوں کے شاگرد ہیں ہندوستان میں، کتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں. لیکن ایک معمولی نوجوان جو 5 جمعہ اٹینڈ کر لیتا ہے، 4 میٹنگ اٹینڈ کرتا ہے، شیخ انیس صاحب کی استغفر اللہ، عبداللہ صاحب آ گئے کہ
جبکہ دوسری جماعت میں جائیے اتنے نام آگے پیچھے لگاتے ہیں کہ آدمی شک میں پڑ جاتا ہے نام کون سا ہے، ماں باپ کا نام کون سا دیا ہوا ہے، اور یہ سارے کتنے ہیں، جبکہ کچھ بھی نہیں رہتا ہے۔ میں یہ سب دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ جبکہ ہمارے پاس جو علماء ہیں، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، ایمانیات کے اعتبار سے الحمدللہ سب بہتر ہے۔ اللہ نے ان کو ساری چیزیں دی ہے، سب سے بڑی چیز کہ علم، صحیح علم۔ لیکن ہم لوگ کیوں نہیں ان علماء کی قدر کرتے؟ مجھے یاد رہا ہے کہ بنگلور میں غالباً 88 کی بات ہے، وہ جو محمدیہ جامعہ محمدیہ کی بنیاد کے لیے مولانا مختار صاحب سلفی رحمہ اللہ آئے تھے، اور ہمارے استاذ حدیث حضرت مولانا ظہیر الدین صاحب رحمانی رحمہ اللہ وہ بھی تھے اس میں۔ تو مولانا مختار صاحب رحمہ اللہ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ اگر دوسروں کو نہیں مانتے تو کم سے کم اپنے علماء کو بھی نہیں مانتے۔ اپنے علماء کو تو کم سے کم ماننا ہے، اپنے علماء کی تو کم سے کم قدر، حالانکہ قدر تو سب کی کرنی چاہیے۔ آج کا دور خاص کر کہا گیا نا کہ فتنوں کا دور ہے، اور یہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح نازل۔ سب سے بڑا فتنہ آج کیا ہے؟ دوسروں کو برا بھلا کہنا، اور وہ بھی صاحب ایمان والوں کو۔ میں 2 جمعہ پہلے جو خطبہ انجمن میں دیا تھا، میں اس کا ایک ہلکا سا یہ آپ کے سامنے پیش، میں نے وہ آیت پڑھی سورہ حشر کی، کیونکہ آج ہندوستان میں شیخ جانتے ہوں گے کہ سنیوں کے ذریعے سے صحابہ کرام کے اوپر حملے کروائے جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جو کسی اور سے کروایا گیا، کتاب لکھوا کے، خلافت و ملوکیت، اور آج اس ادارے کے ذمہ داروں سے کروایا جا رہا ہے جو ایک مشہور و معروف ادارہ ہے۔ تو میں نے اسی پر وہ آیت پڑھی تھی جو سورہ حشر کی ہے کہ والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ذرا اس آیت پر ہمیں اور آپ کو، اس آیت کی تفسیر میں جو صحابہ کرام کی رائے ہیں، خاص کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی، ان کے سامنے کسی نے آیا اور کچھ باتیں کی تو انہوں نے سب سے پہلے سوال پوچھا تم مہاجر ہو یا انصار ہو؟ تو اس نے کہا دونوں نہیں، کہا یہ آیت پڑھو، اب تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ان کی مغفرت کی دعا کرو، اپنے ایمان کی خیر کرو۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ لوگ آئیں گے ایک زمانے میں کہ جب تک وہ پچھلے والوں کو برا بھلا نہیں کہیں گے تب تک وہ لوگ خاموش نہیں رہیں گے۔ آج دیکھیے واٹس ایپ وغیرہ میں بھی کتنی جو ہے ابھی جو ہے، میں آپ سب کو نہ کہوں، علماء جانتے ہوں گے کہ کتنی بیکار بحثیں، اور کون کر رہے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ۔ کیا ان کے سامنے قرآن کریم کی آیت نہیں ہے کہ ہم دعا کریں بنسبت یہ کہ ان کے بارے میں کینہ کپٹ؟ اچھا زندے ہیں، چلو شیخ ہیں، ہم آئیں گے بات کر لیں گے، اپنے شک و شبہات کو دور کر لیں گے۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، محدثین، فقہا یا صلحاء جو دین کے کام کر کے گئے ہیں، بہت سی شخصیتیں ہیں جو کر کے گئے ہیں۔ ایک معمولی آدمی بھی تھوڑا سا پڑھ لکھ لیتا ہے تو فوراً اپنی رائے قائم کرنے لگتا ہے، فوراً اپنا ایک سینٹر، فوراً ٹھیک ہے اختلاف، آج کل تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے، لیکن مخالفت، لیکن اختلاف رائے کا صرف ہونا چاہیے، مخالفت تو بالکل درست نہیں ہے شریعت میں۔ اور خصوصاً آج جس ملک میں ہم اور آپ ہیں، اللہ کا شکر کیجئے، لاکھ بہتر ہے کہ آپ ساؤتھ انڈیا میں ہیں، اور ساؤتھ انڈیا میں بھی مدراس میں، تمل ناڈو میں، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ یہ حالات آئندہ بھی رہیں گے؟ میں آپ کو کہا کہ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں، تو قرآن حدیث کے علاوہ ایک واقعات بھی میں سناتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے، قرآن حدیث میں نہیں، بعد میں آپ پوچھیں گے کون دی حدیث میں، تو نہیں بتاؤں گا۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک وزیر، بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ میں لوگوں کے بارے میں کیسے جانوں کہ کون مجھ سے خوش ہے کون ناراض ہے؟ تو وزیر نے کہا اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے، آپ چلیے میرے ساتھ۔ بادشاہ وزیر دونوں گئے، سامنے سے ایک آ رہا تھا، پوچھا وزیر نے بادشاہ سے کہ بادشاہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہا یہ تو چور بدماش، اچھا شہری نہیں دکھ رہا ہے۔ اتنے میں وہ آدمی بھی قریب آ گیا، اس نے پوچھا بادشاہ کے بارے میں کیا ہے؟ بادشاہ بے ایمان ہے، چور ہے، نکما ہے۔ بادشاہ خاموش رہا، کیونکہ بول دیا گیا تھا خاموش رہنے کے لیے۔ اور تھوڑی دور آگے بڑھا، ایک دوسرا آدمی آیا،
بادشاہ سے وزیر نے پوچھا اس آدمی کے بارے میں کیا رہا ہے؟ کہا بہت اچھا ہے، اچھا شہری ہے۔ وہ آدمی قریب آ گیا، اس سے پوچھا کہ بادشاہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا بادشاہ بہت اچھا ہے۔ تو وزیر نے کہا آپ اگر دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو دوسرا بھی آپ کے بارے میں اچھا سوچے گا۔ تو ہم لوگ پہلے امیر کی اطاعت کریں گے تو دوسرے لوگ بھی دیکھیں گے کہ ہاں یہ کتاب و سنت والے ماشاءاللہ کتنے اچھے ہیں، ساری چیزوں میں ان کی چیز جو ہے بڑی اچھی ہے، بہت پیاری۔ اور یقیناً آج کے حالات میں تو کہوں گا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے مایوس ہو کر امت محمدیہ کو لایا، ہمیں اور آپ کو لایا تھا پوری دنیا میں اتحاد قائم کرنے کے لیے۔ جیسا کہ میں نے کہا لا الہ الا اللہ پہ، اللہ کے نام پہ سارے انسانوں کو، آج سارے انسانوں کی اتحاد کی ضرورت ہے۔ جب تک سارے انسان اتحاد نہیں ہوں گے دنیا میں امن ہونے والا نہیں ہے، اور جب تک ہم نہیں ہوں گے آپس میں، ہم دوسروں کو کیسے اتحاد کی دعوت دیں گے؟ ہم سے مراد جماعت ہو یا سارے مسلمان ہو سکتا ہے میری باتیں بہت کڑوی لگ رہی ہوگی، لیکن پھر بھی میں مسکرا کے کہہ رہا ہوں۔ عام طور پہ میں بہت مسکرا کے بات نہیں کرتا، لیکن چونکہ اپنے گھر کا معاملہ ہے اور سارے گھر کے لوگ ہیں، گھر کے اختلاف میں لوگ باتیں کر سکتے ہیں، ناراض ہوئیے کوئی بات نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ آج سے بھی توبہ کیجئے، متحد ہوئیے۔ آنے والے دنوں میں اسی جماعت کی اس ملک میں بھی ضرورت ہے اور ساری دنیا میں بھی اسی کی ضرورت ہے۔ یہ توحید و سنت نہیں رہے گا تو مسلمان بھی نہیں رہ سکتے۔ اتحاد ہوگی تبھی اللہ کی برکت ہے۔ کیا قرآن کریم میں 14 آیتیں نہیں جس میں کہا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول؟ کہیں کہا لعلکم ترحمون، کہیں کہا کہیں کچھ وعدے کیے گئے۔ آج اللہ کی رحمتیں نہیں آ رہی اس لیے کہ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے تو اتحاد، اور ہمارے کام آگے نہیں بڑھ رہے تو اس کی وجہ بھی اتحاد۔ اس لیے کہ گھر کا اختلاف سب سے بڑا اختلاف ہوتا ہے۔ باہر کے اختلاف سے ہم بچ سکتے ہیں، باہر کتنا ہو ہوا چلے، یہ دیوار مضبوط ہے تو ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اگر باہر ہوا نہ بھی چلے اندر گڑبڑ ہے، جس کو میں نے ملی کونسل کے میں ایک شعر سے اپنی بات کو کہا تھا کہ وہ کشتی والا جو ہے نا شعر ہے نا، اگر ناؤ ڈوبی تو ڈوبیں گے سارے۔ پہلا مصرع یاد نہیں ہے چونکہ میں پہلے سے تیاری کر کے نہیں آیا، دوسرے میٹنگ میں تھا تو ذہن سارا ادھر تھا، کہ یوں سمجھیے کہ ہم اور کشتی کے اندر طوفان ہو اور کشتی کے باہر بھی طوفان ہو، تو کشتی، اگر کشتی سمجھ رہے نا، بوٹ شپ جو بھی ہو، تو سمندر میں جا رہی ہے، اگر کشتی کے باہر طوفان ہوتا ہے تو ملاح اس کو بچا لیتا ہے، کیپٹن اس کا ناخدا اس کو بچا لیتا ہے، لیکن اگر کشتی کے اندر، شپ کے اندر اگر طوفان آ جائے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو آج ہمارے اور آپ کے لیے، پورے امت مسلمہ کے لیے، خصوصاً اس ملک کے لیے، کچھ یہ حضرات ہیں جو سارے یہ میں جاتے ہیں، سارے ہندوستان میں، نارتھ کا اور سارے علاقوں میں کیا حالات ہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ یہ سب اختلاف کا نتیجہ، دوسرا کچھ نہیں۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ساؤتھ میں بہت سکون اور امن ہے، تو اس امن سکون کو باقی رکھنا ہے تو سب سے پہلے آپس میں اتحاد کر کے دوسروں کو بھی اتحاد کی دعوت دینی ہوگی۔ اتحاد نہیں ہوگا تو کام میں کامیابی بھی نہیں ہوتی، برکت بھی نہیں ہوتی، اور جو ہے اس میں نجات بھی نہیں ہے، یاد رکھیں، اللہ کی رحمت بھی نہیں ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند بکھرے ہوئے خیالات ہیں، الفاظ ہیں، شاید اس کو آپ اور میں بھی سمیٹ لوں، آپ بھی سمیٹ لیں، دل میں جگہ دیں، کانوں سے اترت کر دل تک پہنچائیں، اس لیے کہ قرآن کریم نے 7 آیتوں میں کان، آنکھ اور دل کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ دیکھیں، سنیں، دل سے پرکھیں، یقین کریں، ایمان لائیں، اس کو سمجھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو بہترین پلیٹ فارم پہ رکھا ہے۔ صرف اس کا شکر ادا کریں گے تو بھی شاید اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نوجوانوں کو خاص کر میں کہوں گا کہ تعلیم حاصل کریں اور اختلافات سے بچیں، چھوٹی چھوٹی، ہمارے کسی بھی چیز میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارے عقائد سب کے سیم ہے، ہماری بنیادی چیزیں سب کے سیم ہے، صرف جزیات فریات اپنی اپنی رائے، اس کے لیے ہم اور آپ ایسا نہ کریں، اور دل کھول کر، دل جمعی کے ساتھ سارے مساجد کو ملا کر، اللہ کا شکر ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ مدراس میں صرف 4-5 گنے چنے مسجدیں تھیں،
آج دیکھتا ہوں گروپ میں ماشاءاللہ تقریباً 35 مسجدوں میں خطبے ہو رہے ہیں. سوچ کے دیکھیے اگر 35 مسجد کے ذریعے سے ہم توحید و سنت اور دعوت کا کام کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آج لوگ چاہ رہے ہیں کہ صحیح اسلام ہم کو ملے، صحیح طریقہ ہم کو ملے، اور لوگ آ بھی رہے ہیں، لیکن ہمارے آپس کی چند چیزیں پھر ہم کو دور کر دیتی ہے. لہذا اتحاد پیدا کیجئے. امیر ہے تو امیر کا مقام جو بھی ہے، ایک بار جب امیر ہم کہہ دیتے ہیں یا ایک بار ذمہ دار ہم کہہ دیتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر لازم ہے ان کی اتباع کرنا. بلکہ ابھی ایک موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی تو کہا گیا ہے کہ چاروں فقہا کا بھی اتفاق ہے کہ ایک بار اگر کوئی گورنمنٹ بھی چن لی گئی، خواہ وہ الیکٹڈ ہو یا سلیکٹڈ ہو، تو اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے. شیخ ہے ایسا مسئلہ؟ آپ حضرات بتا سکتے ہیں. تو ایک فقی کہہ رہے تھے، ہندوستان کے ایک بہت بڑے فقی کہہ رہے تھے کہ جب حکومت کے خلاف ہم نہیں ایسا کر سکتے تو اس میں تو حکومت کا کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے امیر، ہمارے علماء ہمارے ساتھ ہیں. اگر ان لوگوں کی ایک باتوں پہ بھی کبھی ہم لوگ عمل کر لیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت بھی بن سکتی ہے. علم ہم نے انہی سے سیکھا، انہی سب کچھ سیکھا. لہذا ہو سکتا ہے کہ پھر میں کہوں کسی کے دل پر بڑا یہ بھی ہوتا ہوگا، لیکن یہ میں صرف اور صرف آپ کی بھلائی، آپ کی کامیابی، ہم سب کی کامیابی کے لیے، اور سب سے بڑی چیز کہ آج کے دور کی کامیابی کے لیے. کیونکہ یہی ایک جماعت ہے جو توحید کی بات کھلے عام کر سکتی ہے، یہی ایک جماعت ہے جو سنت کی بات کھلے عام کر سکتی ہے، یہی ایک پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر ہم سب کو جمع کر سکتے ہیں، یعنی صحیح قرآن اور سنت کے اوپر. بہرکیف اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے والے کو پہلے اور سننے والوں کو بھی سب کو توفیق عطا فرمائے. میں نے جتنے الفاظ کہے ہیں، اگر اس میں کوئی ایسے الفاظ آ گئے ہوں جو میرے نفس کی طرف سے ہے تو اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے، اور جو بھی اچھی باتیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اس جماعت اور جمعیت کے لیے ایک جٹ ہو کر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں میں بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں دونوں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیاد بنا کر اختلاف مخالفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں امت بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے. جماعت اور جمعیت اور فرقہ نہیں، امت بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے اور امت کی فکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.